رام میں خون بہنے والا قطرہ، یعنی اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ. اور اسی حدیث میں پہلے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے قطرہ اور بھی پسند ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو کا قطرہ ہے. یہ بھی اللہ کو اتنا پسند ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. سبحان اللہ. حدیث میں جبکہ جہاد یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی قطرہ سے پہلے آنسو بہانے والے کا قطرے کا ذکر ہے. اتنا اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل بروز محشر میں نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ کل بروز محشر میں یعنی قیامت کے روز جسم کے تمام اعضاء رب کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گی. یہ ہاتھ، یہ کان، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ جسم کے اعضاء رب کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گی. یہ پیشانی رب کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گی کہ اللہ یہ بند میں گواہ ہوں، یہ بندہ تیری بارگاہ میں صدقہ کیا تھا. کل قیامت کے دن گواہی پیش کرے گی. نامہ اعمال تولا جائے گا. ایک گنہگار کو جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا، اور اس گنہگار کی آنکھوں کے پلکوں کا ایک بال رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جو بندہ تیرے خوف سے ایک قطرہ بھی رویا ہو یا آنکھ کا ایک بال بھی بھیگا ہو تو اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرا بندہ خوف خدا سے تجھ سے ڈر کر ایک دن رویا تھا، اور اس کے آنکھوں سے ایک قطرہ بہا تھا، اور اس کے قطروں سے میں بھیگا تھا. میں تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں. اتنا حکم ہوگا کہ حضرت جبرائیل امین کو رب نے حکم فرمائے گا کہ جبرائیل فلاں بندہ کو جہنم کے بجائے اسے جنت کی بشارت دے دو. حضرت جبرائیل امین قیامت کے روز اعلان فرمائیں گے کہ فلاں بن فلاں اپنے پلکوں کے ایک بال خوف خدا کے قطروں سے، رونے کی قطروں سے بھیگا تھا، اس کے بدلے میں اسے جنت کی بشارت دی گئی. اس کے بدلے میں جنت کی بشارت دی گئی. اللہ اکبر. خوف خدا یہ مومن کے لیے عظیم دولت ہے، ایک بڑی دولت ہے. اگر دل میں خوف خدا ہوگا تو پھر وہ مومن کسی حرام کام کی طرف جانے سے پہلے وہ کانپتا ہوا نظر آئے گا. اگر دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، ایک مومن کسی ناجائز کام کرنے کی بجائے وہ اس سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا. کسی حرام کام سے پہلے اس کے جسم کے اعضاء کانپتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ تمام برائیوں سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا. کسی یتیم پر وہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کی جائیداد کو وہ نہ ہڑپے گا. اگر دل میں خوف خدا ہوگا، اگر دل میں خوف خدا ہوگا تو پھر جیسے آزار ہوگی وہ اپنے سارے کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتا ہوا نظر آئے گا. اگر دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ تمام بھلائیاں کرتے ہوئے نظر آئے گا، حرام کاموں سے بچتا ہوا نظر آئے گا. یہ دل میں خوف خدا کا ہو جانا ایک مومن کے لیے عظیم دولت ہے. اور جب یہ دل میں خوف خدا پایا جائے گا پھر وہ مومن، پھر وہ مسلمان کامیابی کی راہ چلتا ہوا نظر آئے گا، سنتوں اور شریعت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. آج ہم اتنے ہمارے دل اس طرح سیاہ ہو گئے، ہمارے دل اس طرح کالے ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے سامنے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے تو ہم اسے روکتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، اسے منع کرتے ہوئے نظر نہیں آتے.
جبکہ حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرتے ہو کسی کو دیکھ رہے ہو، حدیث میں یہ ہے کہ کسی کو دیکھ رہے ہو تو اسے روکو، روکنے کا حکم ہے۔ کسی کو دیکھ رہے ہو مسلمان، کسی کو دیکھ رہے ہو گناہ میں مبتلا یا گناہ کرتے ہوئے تو اسے روکو، روکنے کا حکم حضور نے فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر تم اسے روک نہیں سکتے تو زبان سے اسے منع کرو، زبان سے اسے منع کرو۔ اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آگے ذکر فرمائے کہ پھر تم اس گناہ کو دل سے برا جانو، دل سے برا جانو۔ اور یہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے کمزور حصہ ہے، سب سے کمزور حصہ ہے۔ آج ہمارے نظروں کے سامنے گناہ کرتا ہوا تو نظر آتا ہے، اسے روکتے نہیں، بولتے بھی نہیں، لیکن غور کرے کہ آج ہم اپنے گھروں میں اپنے آل اولاد کو ہم گناہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا آتا ہے، لیکن ہم اسے روک بھی سکتے ہیں، ٹوک بھی سکتے ہیں، منع بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم اسے نہ روکتے ہیں، نہ ٹوکتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ کتنے ہم نچلے طبقے میں اور کتنے کمزور ایمان والے ہوں جب حکم ہے کہ پہلے اسے روکو تو نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے منع کرو۔ اور ہم اپنے کسی کو حکم ہے لیکن ہم اپنے گھر والوں کے لیے روک پاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ہی نہیں روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اس کے متعلق بھی پوچھا جائے کہ تم اپنے اولاد کو کیسی تربیت دیجیے، اور جمعہ مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو اگر میں بولوں جمعہ مسجد میں بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن بولنا پڑے گا۔ آج مسلمان نوجوان سنت رسول سے اتنا دور تو ہوا ہے، لیکن لباس تو بدلا ہی بدلا ہے، لیکن لباس ایسا ہو گیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو لباس میں پہن رہا ہوں یہ حرام ہے، یہ لباس حرام ہے۔ گھٹنا کھلا ہوا، اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنا کھلا ہوا، مرد کے لیے ناک سے لے کر کے گھٹنا ڈھکا ہوا تک یہ کپڑا فرض ہے، یہ کپڑا فرض ہے۔ جب تک کھلا ہے اس کا کھولنا گھروں کے سامنے حرام ہے، تو پتہ چلا کہ جب تک وہ پہنا ہوا ہے ایک حرام گناہ میں مبتلا ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں، جہاں جہاں جاتا ہے جس کی نگاہ پڑتی ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کا بھی اس کا گناہ اس کے ساتھ جائے گا۔ گرمی کے موسم میں نوجوانوں میں دیکھنے ملتا ہے، مسجد سے جمعہ مسجد میں ایک مسلمان کے عبادت گاہ سے ایسی باتیں بتانے میں بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج گرمی کی شدت، گرمی کی وجہ سے اگر اس طرح کا کپڑا پہنے نوجوان، ان سے میرا سوال ہے کہ کل دن اگر گرمی بڑھ گئی تب، اور گرمی اگر تیز ہو گئی، اور گرمی شدت کے ساتھ گرمی ہوئی، اور گرمی کی ڈگری بڑھ گئی، اور پسینہ آنا لگا، تو تم کون سا لباس پہنو گے؟ اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے وہ کوئی غیر تو نہیں، اپنا ہے۔ کیا اس کے گھر والے کو نظر نہیں آتا؟ کسی اور مسلمان کو نظر نہیں آتا؟ ہم کتنے نچلے طبقے کے چلے گئے ہیں کہ ہم اسے روکتے نہیں، بولتے نہیں، منع نہیں کرتے۔ یہ ضروری ہے۔ مسلمان نوجوان جنہیں سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے سنت کے طریقے پر کھانے کا ذکر جب قرآن میں پڑھتا ہوں، سنت پر پانی پینے کا ذکر جب قرآن میں پڑھتا ہوں، سنت طریقے پر جب سونے کا طریقہ قرآن میں پڑھتا ہوں، تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کہاں پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، کھانے کا
پانی پینے کا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، سونے کا طریقہ کیا تھا، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا تھا، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ آج ہم جتنے دور جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات تھی کہ اللہ کا ڈر اگر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر مسلمان گناہوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کا بڑا انعام و اکرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ فلاں بن فلاں فلاں بندے کو میرا سلام پہنچا دو، فلاں بندے کو میرا سلام پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ میرے فلاں بندے کو سلام، میرا سلام بھیجو، رب کا سلام بھیجو۔ اللہ اکبر۔ یہ خوشخبری کہ کئی واقعات ملتا ہے، ان میں سے ایک واقعات یہ ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا سلام لے کر ایک دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دیا گیا، حضرت کی باہر وہ تشریف لایا، باہر وہ نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں رب نے سلام بھیجا ہے، تمہیں رب نے سلام بھیجا ہے، اور رب نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بتا تو نے کون سا نیک کام کیا، کون سا نیک عمل کیا کہ آج رب نے تم پر سلام بھیجا ہے اور تمہاری گناہوں کی بخشش کی نجات بھیجا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک عورت بڑی مفلسی میں، تنگ دستی میں، اس کے بچے کئی دن سے بھوکے پیاسے دن رات گزار رہے تھے، بھوک پیاس کی شدت میں اس کے بچے تڑپ رہے تھے۔ ایک مفلس تنگ دست عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہی کہ میرے بچے کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کچھ مال و دولت دے دے، کچھ کھانے پینے کا سامان دے دے۔ یہ واقعہ وقت کے بڑے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ تاجر شخص، مالدار شخص اس مفلس عورت سے کہتا ہے کہ تم میری آرزو پوری کرو تو میں تمہیں مال و دولت سے نوازوں گا، جو تم چاہو گی اس سے نوازوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرا جو ہے خواہش پورا کرنا ہوگا۔ وہ عورت لوٹ جاتی ہے، پھر بچے کی تڑپ کو دیکھ کر کے، بھوک پیاس کی شدت کو دیکھ کر کے پھر وہ تاجر کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ آخر کار بچے کی بھوک پیاس تڑپ کو دیکھ کر کے وہ عورت، وہ نیک عورت اس تاجر کی خواہش پر، آرزو پر جو ہے راضی ہو جاتی ہے۔ جب دونوں ہمراہ ایک بند کمرے میں جاتے ہیں تو عورت کانپنے لگتی ہے، عورت تھر تھر کانپتی ہے۔ وہ تاجر، وہ مالدار کہتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر تم کیوں کانپ رہی ہو، کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے میں اس رب سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس رب سے ڈر رہی ہوں جو دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، رات کی اندھیری میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تاجر مالدار شخص کہتا ہے اتنی مفلسی، غریبی، تنگدستی، مجبوری میں بھی تو رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے بھی رب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے برے خیالات سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے برے ارادے کو چھوڑ دیتا ہے اور اس عورت کو مال و دولت دے کر رخصت کر دیتا ہے۔ اتنے میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کا وحی نازل ہوتا ہے کہ اے موسیٰ فلاں شخص کو میرا سلام بھیج دو۔ یہ واقعہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سناتا ہے۔ جب کوئی بندہ خوف خدا سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہو جاتا ہے۔
اللہ ہم سب کے دلوں میں خوف خدا، اللہ سے ڈرنے کی یہ جو نعمت ہے اللہ ہم سبوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ سے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر خالی جگہوں کو پور کر لیں، سبوں کو درست کر لیں اور سنت ادا کر لیں۔